آصف صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ایران کے اندر جو اپہیولز ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. 2009 میں، 2017 میں، پھر 19 میں، پھر 22 میں، تو ہر 2-3 سال کے بعد ہم اس طرح کے میس پروٹیسٹ دیکھتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ایرانین گورنمنٹ کا سٹانس ہے کہ یہ سب کچھ باہر سے کروایا جا رہا ہے، اس میں اسرائیل اور امریکہ انوالوڈ ہے، وہ ٹھیک ہے، یا پھر جو انفلیشن تھی یا جو ایرانین ریال کی ڈپریسیشن ہے، انپریسیڈنٹڈ ڈپریسیشن ہے، وہ وجہ بنی ہے اس ساری ایجیٹیشن کی؟ جی شکریہ. میرے نزدیک تو یہ دونوں سچویشن ہیں. ایک تو اکنامک ہے جو ریال کی قیمت گری ہے، اور دوسرا امریکہ اور اسرائیل وہ تو ڈے ون سے ہی ایران کے پیچھے ہے، تو اس لیے معاف کیجیے، وہ یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں وہ کار فرما رہے ہیں. جی تو اس پہ لیکن آصف صاحب اب موونگ فارورڈ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیمینر ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اف یو اوپن فائر ویل میک شور وی اوپن فائر ایز ویل. تو امریکہ کس حد تک کتنا آگے جا سکتا ہے، یا پھر صرف یہ پلینگ ٹو دا گیلری ہے؟ دیکھیے، امریکہ اگر کرے گا تو وہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہوگا. وہ اس صورت میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایرانینس بہرحال نیشنلسٹ لوگ ہیں. جیسے جون میں حملہ ہوا تھا تو اس وقت ایرانی جو ہے وہ اپنے فلیگ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے ڈسپائٹ دی فیکٹ دیٹ دے ہیڈ ڈفرینسز ود دی کرنٹ ڈسپنسیشن. تو یہ ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر یہ اب جیسے سینکشنز لگا دیے، اب انہوں نے کہا کہ جی 25% ٹیرفس اور لگا دیں گے جو بھی ایران کے ساتھ بزنس کرے گا. اس سے وہ رجیم کو پریشر میں تو یقین لائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو عام لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے. تو وہ اس کا ان کو احساس نہیں. ان کے بلا سے کہ لوگ جو ہیں وہ بھوک کے ہاتھوں مریں یا کچھ ہو، تو انہوں نے تو اپنے اہداف کو حاصل کرنا ہے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی وزڈم نہیں ہوگی اس آپشن میں اگر امریکہ طاقت کا استعمال کرتا ہے؟ خالد صاحب، یہ جو کرنسی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح سے جو ایک بازار تحریک کہتے ہیں اس کو، جو تہران سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو 1.7 ملین ریالز از ایکویٹنگ اے سنگل ڈالر رائٹ ناؤ. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سچویشن پہلے سے مختلف ہے؟ کیونکہ ریزیلینس کی بات ہوتی ہے ایرانین رجیم کی کہ 5-6 احتجاج کے اسی طرح کے سپیلز انہوں نے سروائیو کر لیے. اس بار کچھ ڈیفرنٹ ہے؟ بہت شکریہ مزمل صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس کی 3 ڈائمنشن ہیں. ایک تو جو مسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اپرائزنگ ہے، جینون ہے، اسکلیشن ہے، مہنگائی ہے، بائنگ پاور کم ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ اسرائیل اور امریکہ کنائونس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ابھی انہوں نے وینیزویلا میں کامیاب آپریشن کیا ہے، اور میرا خیال ہے اسرائیل یہ پرسویڈ کر رہا ہے امریکہ کو کہہ کے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا دھکا ہے، آپ ماریں گے تو یہ گورنمنٹ گر جائے گی. تو آپ کیونکہ مومنٹم بنا ہوا ہے، سائیکولوجیکل آپ کی اسینڈنسی ہے، بہت ساری دنیا پر گلوبل ریچ انہوں نے دیکھ لی ہے، اور آپ کی ایک پروہیبٹیو پرائس بھی دیکھ لی ہے کہ جو آپ کی بات نہیں مانتا اس طرح آپ ایویکویٹ کر کے لے آتے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑی سی ایفرٹ سے یہ بھی ہو جائے گا. تو یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر ہے. ایک اور ڈائمنشن ہے جو بہت افیکٹولی استعمال ہو رہا ہے، وہ ہے سائی آپس، جس کو ہم ملٹری ٹرم میں کہتے ہیں سائیکولوجیکل آپریشنز. یعنی آپ ایک ول ٹو فائٹ لوگوں کی ختم کر رہے ہیں. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ ہمارے جہاز لوڈڈ اینڈ ریڈی ہیں، ریڈی ٹو لانچ ہیں، اور پہلے بھی ہم نے جون میں بھی یہی کیا تھا. پھر آپ نے یہ ریزالو دکھایا. ایک اور آپ دیکھیں کوئی 4-5 دن پہلے ایک خبر چلائی گئی، سچی یا جھوٹی تو ابھی ہو جائے گا، کہ آیت اللہ صاحب ملک سے اسکیپ کرنے کا پلان بنا چکے ہیں. جیروسلم پوسٹ کی خبر تھی. جی. تو یہ خبریں اس لیے دی جاتی ہیں کہ کسی بھی قوم کی ول ٹو فائٹ ختم کی جائے. تو یہ ایک 3 اینگل سے ایک ڈیفرنٹ ہے. ایک جو ڈیفرنٹ سب سے زیادہ ہے، جو میرا خیال یہ ہے کہ اس دفعہ آپ نے نوٹ کیا کہ جتنے مظاہرے ہوئے ہیں وہ رات کو ہو رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لیے، اور رات کو چھپنا، ہائیڈ اینڈ سیک انٹینشنز، اور آپ کو وہ نہیں پتا ہوتا وے فارورڈ. 5واں اینگل اس کو ایک اور ہے کہ یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ریڈرلیس موو ہے. ریڈرلیس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ایک اپوزیشن ہوتی ہے جس کو چاہے اٹھنے نہیں دیا گیا یا وہ اٹھی نہیں ہے. باہر سے ایک رضا پہلوی کا سمبولک لیڈرشپ دکھائی جا رہی ہے، اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اگر یہ کسی طرح کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو رضا پہلوی آ پائیں گے پاور میں. اور لاسٹ پوائنٹ میری طرف سے یہ ہے کہ دیکھیے، جب پبلک اگر انٹرسٹ ہے تو اس سے مکس لوگ ہیں، جس میں دکاندار بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، کامن مین بھی ہے، لیبررز بھی ہیں جو جاب لیس کی وجہ سے بول رہے ہیں، کامن جو افیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی بول رہے ہیں.
تو یہ ساری ڈائمینشن ملا کر ایک عام طور پر اس طرح کی تحریک میں ایک اور ایلیمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ جو آئل ریفائنریز ہیں جو ان کی وہ ان کا ایک قسم کا ریونیو جنریشن یا اس کی ارننگ باڈیز ہیں, وہاں ابھی تک ڈی سٹیبلائزیشن یا اسٹرائک یا اس طرح کے مظاہرے وغیرہ نہیں ہوئے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ انسٹیگیٹ ضرور ہے لیکن ابھی اس وقت تک روٹس تک نہیں پھیلی جب تک یہ کوئی میننگ فل میں کنورٹ ہو. مطلب رجیم تھریٹنڈ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ میرا خیال یہی. اچھا ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ اگری کرتے ہیں اس سے کہ ایک رجیم چینج آپریشن جو امریکہ کا ایک ایس او پی رہا ہے ابھی وینزویلا کے اندر جو انہوں نے کیا اور پیٹی ایکیوزیشنز لگا دیے, 500 کلو گرام کوکین نیو یارک میں انہوں نے ٹرانسفر کی مادورو نے, اسی لیے ان کو اٹھا لو اور ان کو کورٹ میں پیش کر دیا. پھر کانگریس نے اس پہ اعتراض کیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جو چیف ایگزیکٹو وہ میں ہوں اور میں فیصلہ کروں گا کہ وار کب کال کرنی ہے کب نہیں. تو انٹرنیشنل لا اپنی جگہ, اکیڈیمک ڈیبیٹ اپنی جگہ, لیکن ڈو یو تھنک دیٹ امریکہ از پیچنگ این آلٹرنیٹیو ٹو آیت اللہ, یا پھر یہ رضا شاہ کے جو بیانات جس کا خالد صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہی ٹرائیڈ ٹو میٹ ڈونلڈ ٹرمپ لیکن ٹرمپ نے ڈکلائن کر دیا میٹنگ کو اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ اناپروپریٹ ہے اس وقت میں پہلوی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنا. جی بہت شکریہ. دیکھیں جیسے کہ آپ کے دونوں مہمانوں نے بالکل درست کہا, دیر ملٹیپل فیکٹرز ہے, اور کیونکہ یہ ہم ایک عجیب سی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں یوٹیوب کو خبر سمجھا جاتا ہے, ٹویٹر کو انالیسس سمجھا جاتا ہے, تو ٹرمپ صاحب اس کو یوز کرتے ہیں ٹو میک ایوری تھنگ اباؤٹ ہم. آئی تھنک جو ایران میں ہو رہا ہے اس میں ٹرمپ از اے فیکٹر بٹ ناٹ دی اونلی فیکٹر. میں یہ 2-3 حوالے سے کر رہا ہوں بات. ایک تو یہ کہ جیسے میرے ساتھیوں نے بھی کہا, میس صاحب نے بھی, اور کہ اس وقت ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے. رائٹ, آل وی ہیو از کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی اپنی چورن جو ہے اس کو فل فورس کے ساتھ بیچ رہی ہے. آپ نے جو بلیو کرنا ہے وہ آپ بلیو کر سکتے ہیں اپنا پسندیدہ وی لاگ یا اپنا پسندیدہ ٹویٹر اینالسٹ کو فالو کر کے. اس میں رضا پہلوی کے بلیور بھی ہیں, اس میں ٹرمپ صاحب کے بلیور بھی ہیں, اس میں پرو ایران والے بھی ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ جو ایک ہوتی نا فاگ آف وار, یہاں فاگ آف انفارمیشن بھی ہے. اب what we do know I think is one کہ ایران میں ایک genuine unrest موجود ہے. اس unrest کی بہت سی وجوہات ہیں جس میں ایک اکنامک ہے, اس کے علاوہ اس میں جو ہمارا یوتھ فیکٹر ہے جس کو کچھ لوگ جین زی کہتے ہیں, I don't personally like that term very much, لیکن جو آپ نے کئی جگہ آپ دیکھا ہے جس میں ایک ٹیکنالوجی کا بھی حصہ ہے, جس میں ایک مس انفارمیشن کا بھی حصہ ہے, انفارمیشن کا بھی حصہ ہے, جو آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا, نیپال میں دیکھا, بلغاریہ میں دیکھا, ارجنٹینا میں دیکھا, امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, شاید پاکستان میں بھی کچھ ہے, and so on so forth. ایک اس کا وہ حصہ بھی ہے. اس کے بعد جو سٹر کرنے والے ہیں, تو جیسے آپ نے کہا ایک تو یو ایس کی پرانی ہسٹری ہے 1970s سے آف ٹرائنگ ٹو ٹاپل دس رجیم, کیونکہ وہ بہت پرسنلی لیتے ہیں کہ جو ہوا شاہ کی فال پہ. سو ان دیٹ سینس وہ تو ایک کنٹینیویشن ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ ٹرمپ کی پرائیورٹی ہے, اس وقت یہ نیتن یاہو کی پرائیورٹی ہے. وہ جو ہے ایک طرح سے انہیں نج کر رہے ہیں, پش کر رہے ہیں. میرے ساتھیوں نے بھی یہ بات کی کہ دی ایکچوئل پلیئر دیر از نیتن یاہو, اور جیسے کسی نے کہا کہ وہ ان کو کہتے ہیں یار یہ تو بس ایک دھکے کی مار ہے, اور ہمیشہ پہلے ایک دھکے کی مار ہوتی ہے. regime, the government in Iran has shown resilience not only ابھی پچھلی کئی دہائیوں سے. وہ ریزیلینس کبھی آپ کو ڈنڈے کی صورت میں نظر آتی ہے بائی کلیمپ ڈاؤن, کبھی وہ آپ کو کیرٹ کی صورت میں نظر آتی ہے بائی سم انسینٹیو, اور ایک طرح سے اس وقت جو ہے ان پہ جو ہے جو پریشر ٹائٹ ہو رہے ہیں نا, اسکرو ٹائٹ ہو رہے ہیں. ایک وہ ہو رہے ہیں آف اکنامک, کیونکہ ویسٹ کے پاس, ٹرمپ کے پاس, باقی ویسٹ کے پاس, باقی ویسٹ بھی تو کوئی دوست نہیں ہے نا ایران کا, ان کے پاس ایسے انسٹرومنٹس ہیں. اور دوسرا وہ ٹائٹ ہو رہے ہیں جس کو آپ سائیکولوجیکل وارفیئر کہہ لیں, جس کو آپ مس انفارمیشن کہہ لیں, جس کو آپ سٹرنگ دا پاٹ کہہ لیں. تو اس سارے میں یہ ہے. لیکن آئی تھنک ون لائن کی اجازت, آئی تھنک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کئی